آسٹریلیا سے واپس پاکستان پہنچتے ہی اشفاق کی بیوی نے اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کیا اور خاندان کے بیچ بیٹھ کر اپنے شوہر سے خلا لے لی. ساتھ ہی ساتھ 6 مہینے کی ویڈیوز دکھائیں کہ ان ویڈیوز میں کیا کچھ تھا جس کی وجہ سے جناب علی اشفاق کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کر دیا. تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا. اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے. اس ویڈیو میں اہم لیسن موجود ہیں. وہ نوجوان جو پاکستان سے پردیس تو چلے جاتے ہیں لیکن کیا ہے کہ پیچھے سے اپنا گھر بار سب کچھ خراب کر بیٹھتے ہیں. سب پردیسی ایسے نہیں ہوتے لیکن ایسے پردیسیوں کی سٹوریز مجھ تک پہنچتی ہیں جسے سن کر میں بھی حیران ہو جاتا ہوں اور ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہماری سٹوری لوگوں سے شیئر کریں, نام ہمارا نہ لیں لیکن پیغام لازمی پہنچا دیں. جناب علی اشفاق جو کہ شادی کے ٹھیک 15 دن بعد پاکستان سے آسٹریلیا واپس چلا گیا. اشفاق کی اہلیہ اکیلی بہن تھی. بہنوں کی کمی محسوس کرتی تھی کیونکہ 2 سے 3 بھائی تھے اور والدین کو یہی کہا کرتی تھی کہ کاش میری ایک اور بہن ہوتی. اشفاق پڑھا لکھا نوجوان تھا اور ساتھ اس کی اہلیہ وہ بھی پڑھی لکھی تھی. جناب علی ان دونوں کا رشتہ طے پا گیا. اس سے پہلے اشفاق کی اہلیہ کے خاندان کو پتا تھا کہ جو ہمارا داماد ہے وہ آسٹریلیا میں ہوتا ہے اور واپس چلا جائے گا, لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ شادی کے ٹھیک 15 دن بعد ہمارا داماد چلا جائے گا. جناب علی جیسے ہی اشفاق کی شادی ہوئی بیوی گھر لایا. 3 بہنیں جو کہ کنواری تھی, 2 بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور اشفاق اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا. بیوی کو پہلے دن ہی بٹھا کر کہا کہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ میرے گھر میں بہنیں موجود ہیں, تم نے خواہشات کا اظہار نہیں کرنا, تم نے زیادہ وقت میری بہنوں کے ساتھ میری ماں کے ساتھ گزارا کرنا ہے. اکیلا جب میں کمرے میں بیٹھا ہوں تو ان سے اجازت لے کر آیا کرنی ہے. اشفاق کی اہلیہ کے لیے چیزیں بڑی عجیب سی تھیں کہ میں نے اپنے کمرے میں جانے کے لیے بھی ساس سے اجازت لینی. ہاں, اگر میں اپنی ساس کے پاس کچھ دیر نہیں بیٹھ سکی تو یہ بھی کیا جرم ہے. جناب یہ کچھ چیزیں تھیں. اب شادی کے کوئی 4 سے 5 دن بعد اچانک سے اشفاق کی اہلیہ کو اشفاق کی والدہ نے کہا کہ جلدی باہر آؤ, تو ہم گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں. اشفاق کی بیوی پریشان کہ ایسے کیسے, مجھے کچھ بتایا بھی نہیں, مجھے کہہ رہے ہیں کھانا آ کر بنا لیں گے. جب باہر نکلی تو دیکھا کہ اشفاق کی 3 بہنیں, اشفاق کی والدہ اور باپ جو کہ جناب علی ہائیسٹ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہاں جا رہے تھے, مری. جلدی میں اشفاق کی اہلیہ نے جوڑا پہنا, گاڑی میں ہی اپنے آپ کو تیار کیا اور روانہ ہو گئی. دھچکا یہ لگا کہ مجھے بتانا مناسب نہیں سمجھا, مجھے بتانا گوارا نہیں سمجھا. بتا دیتے میں بھی اچھے سے تیار ہو جاتی, کیا ہو جانا تھا. یہ بھی اشفاق کی اہلیہ نے برداشت کیا. ٹھیک 14 دن بعد اشفاق نے اپنی بیوی کو کہا کہ کل میری فلائٹ ہے, میں واپس جا رہا ہوں. بیوی پریشان کہ بھی 15 دن ہماری شادی کے ہوئے ہیں, آپ نے کچھ دن میرے ساتھ گزارے ہیں, کچھ وقت مزید گزار لیں, اکیلی رہ جاؤں گی, کیسے گزارا ہوگا, مجھے آپ کی یاد آئے گی. آگے سے شوہر کہنے لگا پریشان کیوں ہوتی ہو, میں جلد تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا. جناب علی اشفاق کپڑے پیک کر رہا تھا, بیوی کی ذمہ داری لگائی کپڑے پیک کرنے کی. ماں کی آواز آئی نیچے کزنز ملنے آئے ہیں. وہ ٹائم بھی کزنز کے پاس چلا گیا اور اشفاق کی بیوی اوپر سامان پیک کرتی رہی. اگلے دن اشفاق پاکستان سے آسٹریلیا چلا گیا. اب جب پاکستان سے آسٹریلیا پہنچا تو 1 مہینہ اپنی بیوی سے رابطہ ہی نہیں کیا. یعنی بیوی کے پاس موبائل فون بھی تھا. بیوی کو جاتے وقت کہہ کر گیا کہ تمہارے بھائی میرے گھر میں نہ آئے, میری بہنیں ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہاں مہینے 1.5 مہینے بعد صرف 1 دن کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جایا کرنا. میری بہنیں کوئی کام کہیں فوری کر دیا کرنا, میری ماں کوئی کام کہیں فوری کر دیا کرنا, ان کے ساتھ بنا کر رکھنا, ان کی کسی بات کو نہیں ٹالنا. جناب علی اشفاق جیسے ہی آسٹریلیا گیا تو پیچھے سے اس کمرے میں سب افراد نے سونا شروع کر دیا. اشفاق کی 3 بہنیں جو کنواری تھی, 18 سال 20 سال 22 سال, پڑھائی کر رہی تھی لیکن ذمہ داریاں ساری اشفاق پر تھی. والد جو کہ کوئی خاص کام نہیں کرتے تھے جس وجہ سے سارے گھر کا دار و مدار اشفاق پر تھا. اب شادی کے فوری بعد کمرہ جو کہ اشفاق کا تھا وہ بہنوں سے بھر گیا. ایک ہی بیڈ پر 4 خواتین, اور والدین نے اپنی بیٹی کی شادی اس نیت سے کر دی ہماری بیٹی نے شروع سے بہنوں کی کمی کو محسوس کیا, وہاں پر اس کو 3 بہنیں مل جائیں گی. 1 دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن گزرے. 1 مہینے بعد جناب علی اشفاق کا اپنی اہلیہ سے رابطہ کچھ یوں ہوا. اب ایکٹیویٹی کیا تھی اشفاق کی اہلیہ کی, صبح سویرے 4 بجے ساس اٹھا دیا کرتی تھی گھر کے سارا دن کام کروانے, رات 12 بجے جا کر اس نے اپنے بستر پر تھک ہار کے لیٹ جانا. سارا دن اپنی نندوں کے کام کرنے, سارا دن ساس کے کام کرنے, کوئی مہمان آ گیا آؤ بھگت کپڑے دھونے, ساری ذمہ داریاں جو کہ اشفاق کی اہلیہ پر تھیں. پھر ہوا کیا, اشفاق کو گئے 1 مہینہ ہوا, اپنی بیوی کو وائی فائی کا پاس ورڈ بھی نہیں دیا. اپنے گھر والوں سے کیا بات کرو گی, میری والدہ کے نمبر سے بات کر لیا کرنا, اس طرح کی سختیاں. پھر اس کے بعد بیوی کو کچھ 4 پیسے بھی نہیں دے کر گیا. یعنی بیوی بالکل خالی ہاتھ اور ایک قسم کا اپنی بیوی کو فقیر بنا کر چلا گیا. 30 دن گزرے تو اشفاق کی اہلیہ کچن میں موجود تھی. اشفاق کی ماں اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہی تھی, بیٹا شام کو جا کر تمہاری بیوی اٹھتی ہے, سارا دن تمہاری بہنیں کام کرتی رہتی ہیں,
تھک جاتی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، بہو ہے، سیکھ جائے گی۔ اشفاق کی بیوی پریشان کہ میری ساس کیا بات کر رہی ہے، یعنی گھر کے سارے کام کاج میں کرتی بھی ہوں، پھر اس کے بعد بھی مجھے بدنام کر رہی ہیں۔ ساتھ ہی اشفاق نے اپنی ماں سے کہا ہوگا کہ ذرا میری بات کروائیں، کیونکہ اس سے پہلے جو اشفاق کی ماں تھی اپنے بیٹے کو کہہ چکی تھی کہ سارا سارا دن فون پہ لگی رہتی ہے، اپنے ماں باپ سے بات کرتی رہتی ہے، دوستوں سے بات کرتی رہتی ہے، سارا دن لیٹی رہتی ہے، شام کو جا کر وہ نیچے آتی ہے۔ اب جناب علی اشفاق کی ماں نے اپنی بیٹی کو آواز لگائی کہ بیٹا بہو کو بلانا، 2 دفعہ بولا، بیٹی کو آواز نہیں گئی، تو خود ہی اشفاق کی اہلیہ کچن میں گئی کہ اماں جان آپ مجھے بلا رہی ہیں، تو ساس کو دھچکا لگا کہ لگتا شاید جو باتیں میں کر رہی تھی اس نے سن نہ لی ہوں۔ ایسے ہی شوہر سے فون پر بات کرنا شروع کی تو شوہر نے سلام دعا بعد میں کی، پہلے کہا کہ کچھ کام بھی کر لیا کرو، سارا دن لیٹی رہتی ہو، اپنے دوستوں سے بات کرتی رہتی ہو، اپنے گھر والوں سے بات کرتی رہتی ہو، میری ماں کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرو، میری بہنوں کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرو۔ اشفاق کی اہلیہ نے کہا کہ آپ نے نہ سلام لیا، نہ کوئی بات کی، نہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، تو شوہر کہنے لگا آپ مجھ سے رابطہ کر لیتی۔ آگے سے بیوی نے کہا کہ آپ نے میرے موبائل فون میں کریڈٹ ڈال کر دیا، میرے پاس کچھ پیسے تھے، آپ نے تو منع کیا گھر والوں سے رابطہ نہیں کرنا، ہاں اگر جب کرنا بھی ہے ماں کے نمبر سے کر لینا، ماں کے نمبر سے جب بھی کرنے کی کوشش کی آپ نے فون اٹھایا نہیں، اب جب آپ کی والدہ بات کر رہی تھی تو مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع مل گیا، اور ہاں آپ جو مجھے سلامی ملی تھی اس سلامی سے تو اپنی بہنوں کو سونے کی انگوٹھیاں خرید کر دے گئے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ آگے سے ساس غصے میں کہ تم کیا باتیں کر رہی ہو، تو بہو نے کہا میں محبت سے بات کر رہی ہوں، پیار سے بات کر رہی ہوں، سچ بتا رہی ہوں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ میرے شوہر کو کیا بتا رہی ہیں کہ میں کوئی کام کاج نہیں کرتی۔ جناب علی مہینے گزرتے گئے، یہی ایکٹیویٹی اشفاق کی اہلیہ کی چلتی رہی۔ اب شوہر جو کہ اپنی بیوی سے بزدل اس لیے ہو گیا کہ اس کی ماں نے اپنے بیٹے کے ایسے کان بھر دیے کہ بیوی کام کچھ کرتی نہیں، حتیٰ کہ چیزیں بالکل اس کے اپوزٹ تھی، سارے کام کاج اشفاق کی اہلیہ گھر کے کیا کرتی تھی۔ اب 1 سال مکمل ہونے کو آ گیا، اہلیہ کو پتہ ہی نہیں میرا شوہر واپس آ رہا ہے۔ ہوا کیا، رات کے 8 بجے اشفاق کی والدہ اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ جناب علی رات گئے، اپنے شہر سے نکلے جو کہ لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں آنا تھا، اس سے پہلے اپنی بہو کو کہہ کر گئے کہ مزے مزے کے کھانے تیار کر دینا۔ بہو رات بھر کھانے تیار کرتی رہی، بتا کر بھی نہیں گئے کہ جا کہاں رہے ہیں، اور جانے سے پہلے سارے کمرے بند کر دیے سوائے اپنی بہو کے، تو بہو بھی رات کو تھک ہار کے کھانے پکا کر مزے مزے کی ساری چیزیں بنا کر سو گئی۔ اب صبح جو کہ وہ لیٹ اٹھی، رات بھر کام کرتی رہی، جہاں پہلے اٹھنے کی روٹین فجر کے وقت کی کوئی 12-1 بجے اٹھی، تو جناب علی جب 12-1 بجے اٹھی تو نیچے جا کر اپنی ساس کو کام کرتے دیکھا، اپنی نندوں کو کام کرتے دیکھا، تو جا کر کہا کہ اماں جی آپ کیا کام کر رہی ہیں، مجھے بتائیں میں کر دیتی ہوں۔ نہیں نہیں پریشان کیوں ہوتی ہوں، میں کر لوں گی۔ بہو نے کہا کہ اماں جان آگے بھی میں ہی کرتی ہوں، آپ کیوں کر رہی ہیں؟ تو ساس نے آگے سے رونا شروع کر دیا اور بھاگی کمرے میں گئی، دیکھو تمہاری بیوی نے وہی کیا جو میں تمہیں کہا کرتی تھی، یعنی بیٹے کو اندر آواز بھی چلے گی اپنی ماں کی رونے کی کہ میری ماں رو رہی ہے۔ بیوی کو پتہ ہی نہیں کہ میرا شوہر آسٹریلیا سے واپس آ چکا ہے، اور اپنے شوہر سے کہا کہ آپ نے بتایا ہی نہیں، بن بتایا آ گئے، آپ کے گھر والوں نے بھی نہیں بتایا، نہ مجھے ایئرپورٹ لے کر گئے۔ تو آگے سے شوہر کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں سونے سے فرصت ملے تو کوئی کام کر سکو نا، تمہیں سونے سے فرصت ملے تو تمہیں میرے بارے میں خبر ہو، تم پتہ نہیں کس کے ساتھ فون پر بات کرتی رہتی ہو۔ جناب علی وہ دن تھا جب اشفاق کی بیوی کا صبر جواب دے گیا، شوہر سے کہا کہ خاموش، میرے کردار پر بات نہ کریں، ایک تو 15 دن بعد مجھے چھوڑ کر چلے گئے، مجھے اس جیل میں چھوڑ کر چلے گئے جہاں 1 سال سے میں ایسی جیل کاٹ رہی ہوں، صبح فجر کے وقت اٹھتی ہوں، رات 12 بجے تک کام کرتی رہتی ہوں، میرے کردار پر بات نہ کریں۔ شوہر نے اپنے سسر کو فون کیا کہ آپ اپنی آ کر بیٹی کو لے جائیں، یہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اور پھر اشفاق کی اہلیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ ٹھیک ہے، آج میرے گھر والے آئیں گے، آپ کا خاندان بھی اکٹھا ہوگا اور آپ کے خاندان کو آپ لوگوں کی میں اصلیت بتاؤں گی۔ اشفاق پریشان کہ ایسی کیا اصلیت بتانے جا رہی ہے۔ جب اشفاق کی اہلیہ کے گھر والے سارے آ گئے، اشفاق کے خاندان کے افراد سارے آ گئے، تو جناب علی بیوی نے کوئی 6 مہینے کی اپنے موبائل فون میں ریکارڈنگز کر رکھی تھی کہ صبح اٹھنا اپنی ایکٹیویٹی کو خاموشی سے ریکارڈ کرتی رہتی تھی کہ کل کو شوہر جب آئے گا تو ساس اگر کہے گی کچھ نہیں کرتی تھی دکھا تو سکوں گی۔ بھائی سے کہا اپنے اشفاق کی اہلیہ نے کہ ایل سی ڈی پہ یہ میرا موبائل کنیکٹ کرو اور میری ساری ایکٹیویٹیز کو دکھاؤ کہ کیا کیا کام کرتی آ رہی ہوں۔ جب سب کچھ اشفاق نے دیکھا تو ٹانگیں کانپ گئیں۔ ان ویڈیوز میں کچھ ایسی آڈیوز بھی تھی، کچن کے ساتھ ہی ماں کا کمرہ تھا، یعنی اشفاق کی ماں کا، تو اس میں ماں کیا کہہ رہی تھی اشفاق کی کہ ہم ایک کام کریں گے، اپنی شادی شدہ بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ میں اس کے بیگ میں کوئی پاسپورٹ رکھتی ہوں، سامان سے پاسپورٹ نکالوں گی بہو کے، پھر اس کے شوہر کو بتاؤں گی تمہاری بیوی کا کسی اور کے ساتھ بھی رابطہ ہے، پھر میرا بیٹا اس کو طلاق دے کے میری بھانجی کے ساتھ شادی کر لے گا۔ یعنی ساری چیزیں اس موبائل فون میں ویڈیو کی صورت میں، آڈیو کی صورت میں ریکارڈ تھی۔ اشفاق کی جو اہلیہ ہے اس کے والد نے کہا کہ میری بیٹی ایک لمحہ کیا، میری بیٹی 1 سیکنڈ بھی اس گھر میں نہیں رہے گی، اور اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا چلو میں اپنے وکیل کے ذریعے
خلا نامہ بھجوا دوں گا، تم اس گھر میں ایک سیکنڈ بھی نہیں رہو گی۔ اشفاق جو کہ غلط کر چکا تھا، اپنی ماں کی، اپنی بہنوں کی باتوں میں آ کر غلط فیصلہ کر چکا تھا، پھر اس کے بعد بچا کچھ نہیں، پھر اس کے بعد واپسی کے راستے بند ہو چکے تھے اور اشفاق کی اہلیہ اپنے ماں باپ کے ساتھ واپس چلی گئی۔ کیا نکلا جناب علی؟ کانوں کا کچا شخص جس نے گھر والوں کی باتوں میں آ کر فیصلے کرتا رہا، گھر والوں کی باتوں میں آ کر باتیں سناتا رہا بیوی کو، لیکن کبھی حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا ایسے شخص کے بارے میں، اور خاص طور پہ میری تمام پردیسیوں سے بھی گزارش ہے، آپ پردیس میں بیٹھے ہوں تو پاکستان بیٹھے آپ کو کیا کچھ نہیں بتایا جائے گا، تمہاری بیوی یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، لیکن ان باتوں پر یقین کرنے سے پہلے آپ پاکستان آ کر چیزیں دیکھیں۔ اور ہاں، اگر اتنا ہی آپ کو اپنے گھر والوں کی باتوں میں یقین ہے تو پھر بیویوں کو چھوڑ کر پردیس نہ جائیں۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔